تمام محبتوں عقیدتوں کے الفاظ کلمات علیہ السلام کی ذات والا شان کے لیے بڑی مبارک لمحات ہیں۔ اس پاک کی تقریب اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالانہ محفل ہے۔ اللہ کریم اس استانے کو عبدالآباد تک امان و شاد فرمائے۔ حضرت شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اسے سوال ہوتے ہیں، سوال کا جواب دینے کے بعد فرشتے اسے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب فرشتے قبر میں عرس بنا سکتے ہیں تو مصطفیٰ کریم کے امتی قبر پر بھی عرس بنا سکتے ہیں۔ عرس کے کہتے ہیں خوشی کے موقع زندگی اور موت پر ڈیبیٹ ہوئی، زندگی بہتر ہے یا موت بہتر ہے، تو فیصلہ میں نتیجہ دے رہا ہوں کیونکہ اس پر لمبی ڈیبیٹ ہوئی اور نتیجہ یہ نکلا، کسی نے کہا زندگی بہتر ہے، کسی نے کہا موت بہتر ہے، کسی نے کہا زندگی بہتر ہے، کسی نے کہا موت بہتر ہے، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ زندہ رہتے ہوئے اگر دیدار مصطفیٰ حاصل ہو جائے تو زندگی بہتر ہے، اگر زندہ رہتے ہوئے دیدار مصطفیٰ حاصل نہ ہو تو پھر زندگی سے موت بہتر ہے۔ اب چونکہ ہم وصال والے دن، انتقال والے دن، ان کے پردہ فرما والے دن ظاہری طور پر ہماری آنکھوں سے پردہ فرما کے جاتے ہیں، لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق جب آپ کا وقت اخیر تھا، آپ چارپائی پر آرام فرما تھے، آپ کی زوجہ مکرمہ مشرفہ آپ کے قریب بیٹھے آنسو بہا رہے تھے، لیکن آپ کے لب پر مسکراہٹ تھی۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ جب مرد مومن اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے لب پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مسکرانے والے نبی پر ہمیشہ درود پڑتا رہتا ہے، موت بھی اس کے لب سے مسکراہٹ کو نہیں چھین سکتی۔ تو فرماتے ہیں کہ سرکار سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چارپائی پر مسکرا رہے ہیں، زوجہ پریشان ہے۔ آپ نے پوچھا زوجہ نے کہ بلال تم کیوں مسکراتے ہو، تمہارے تو آخری وقت ہے، نظر کا وقت ہے۔ تو آپ نے فرمایا اے زوجہ مکرمہ مشرفہ، کافی عرصہ ہو گیا سرکار کا دیدار کیے ہوئے، اب جسم سے روح جدا ہوگی، قبر میں پہنچوں گا تو سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی، وہ میرے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کا اور مقام کیا ہو سکتا ہے۔ تو ہم جس دن اللہ کا ولی اس دنیا سے جاتا ہے تو اس دن کو عرس مناتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک مقام پر پہنچتے ہیں، اور میرے نزدیک، میرے آپ خیال سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن میرے نزدیک زندہ بندے سے مردہ بندے کی سماعت زیادہ ہو جاتی ہے۔ میرے نزدیک زندہ بندے سے قوت بصارت مردے کی زیادہ ہو جاتی ہے۔ زندہ رہتے ہوئے آپ اور میں فرشتے کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن مرنے والا قبر کے اندر فرشتے کو دیکھتا ہے۔ بہت ساری اس پر باتیں ہیں۔ سرکار علیہ السلام جب بدر کے موقع پر کفار کے میتوں کے اوپر، لاشوں کے اوپر کھڑے تھے اور سرکار کے ساتھ بات کر رہے تھے، سیدنا عمر فاروق نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ بھی سنتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ خیر اس پر لمبی ڈیبیٹ ہے، بحث ہے، اس کو ہم نہیں جا رہے، کیونکہ علامہ ساتھی اللہ پروفیسر ڈاکٹر احمد حسن نقشبندی مجددی دامت برکات مولانا نے خطاب کرنا ہے، میں تو صرف چند باتیں اصلاح کے، اپنی اصلاح کے لیے غلطی ہو تو اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وقت وصال آیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیمارداری کے لیے آئے، تو جب گھر کی چھت کو دیکھا تو چھت کالی ہو چکی تھی، کیونکہ پہلے دور کے اندر لکڑی کی چھتیں ہوتی تھیں، شہدیر کی چھتیں ہوتی تھیں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ کس وجہ سے کالی ہوئی، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا وقت وصال پڑے تو جناب والا آپ کے منہ سے ایک عجیب قسم کی اسمیل آتی تھی۔ پوچھا کیوں آتی ہے؟ فرمایا یہ سرکار علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ کا کلیجہ جل گیا ہے۔ سرکار علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ اتنا روئے ہیں، اتنا تڑپے ہیں ان کی یاد کے اندر، فراق کے اندر، کہ یہ ان چیزوں کی بو ہے۔ یہ بہرحال خیر سرکار علیہ السلام جب پردہ فرما گئے، اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ حرب چلے گئے، تو سرکار خواب میں تشریف لاتے ہیں، ما ھذہ الجفۃ یا بلال، یہ کیسی بے وفائی ہے، تم اب ہمارے پاس بھی نہیں آتے۔ یا علماء نے لکھا ہے، اس روایت کے مطابق لکھا ہے، اس روایت کے تحت لکھا ہے علماء کرام نے کہ ایک شاگرد کا اپنے استاد کی قبر پر حاضر ہونا، یہ شاگرد کی اپنے استاد سے وفا ہے۔ اور فرماتے ہیں ایک بیٹے کا اپنے باپ اور ماں کی قبر پر حاضر ہونا، یہ بیٹے کا اولاد کا اپنے باپ اور ماں سے وفا ہے۔ فرمایا اسی طرح ایک مرید کا اپنے شیخ کامل کے مزار پر حاضر ہونا، یہ مرید کی اپنے شیخ سے وفا ہے۔ فرمایا اسی طرح ایک امتی کا سرکار کے روضے پر حاضر ہونا، یہ امتی کے سرکار سے وفا ہے۔ مگر نہ سرکار نے فرمایا
کہ جس نے من حج البیت ولم یزرنی فقط جفانی، جس نے اللہ کے گھر کا حج کیا اور میری زیارت کو آیا اس نے مجھ سے بے وفائی کی ہے۔ تو سرکار کے روضے پر حاضر ہونا اور مرید کا اپنے شیخ کے روضے پر حاضر ہونا، یہ شیخ سے وفا ہوتی ہے۔ اور علماء نے لکھا اس پر کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کے اندر شیخ کی خدمت نہیں کر سکتا، بعد الوصال اگر شیخ کی خدمت کرنا چاہتا ہے، اس حدیث کو پڑھ کے دیکھیں، سرکار علیہ السلام کے پاس ایک شخص حاضر ہوتا ہے، یا رسول اللہ اگر میری ماں حیات ہوتی تو میں خدمت کرتا، فرمایا تیری خالہ زندہ ہے؟ کہ جی خالہ زندہ ہے۔ یہ ساری بحث ہے، اس پر کئی ساری حدیثیں کی جا سکتی ہے، لیکن وقت کی طوالت کو دیکھتے ہوئے تو کہا گیا کہ اگر کوئی شیخ کی خدمت نہیں کر سکا زندگی کے اندر تو کیا کرے؟ فرمایا شیخ کی اگر خدمت زندگی میں نہیں کر سکا تو بعد الوصال ان کے مزار پر حاضر ہوا کرے، اس کے نام اعمال میں یوں لکھا جائے گا جس نے شیخ کی خدمت کی، اس نے جیسے شیخ کی خدمت کی۔ تو بہرحال یہ میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے، یہ عرس پاک کی محفل ہے، ذکر چلتا رہے گا، ذکر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا اگر گیتی سراسر بات کی رت چراغ مقبلہ ہرگز نمیرت، سب کے چراغ بجھ جائیں گے لیکن اللہ والوں کے چراغ کل بھی چل رہے تھے، آج بھی چل رہے ہیں، کل بھی چلتے رہیں گے۔ اللہ والوں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ آ کر اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارا ایک بندہ بھی کافی ہوتا ہے، مجمع کثیر ہو کوئی بات نہیں، ہمارا ایک تنا خواجہ غریب نواز کو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیتا ہے، ایک تنا بندہ بھی، چونکہ اہل سنت و جماعت مقدار کی نہیں معیار کی کہہ ہے، ایک ہو پر ستھرا ہو۔ الحمدللہ اللہ احسانی، یہاں تو ساری ماشاءاللہ ستھرے ہیں، اللہ پاک اس آستانے کو عبدالآباد تک آباد ارشاد فرمائے۔ میں اپنے گفتگو کا انہی اشعار پر اختتام کروں گا۔ شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، فرمایا بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی، بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی، گنجائش تنقید سبھی رد کر دی، خود کو پردے میں رکھا اور خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی، فرمایا دیکھا ان کو کرو مانا مجھے کرو۔ اس لیے سرکار اسلام کی آمد کا سب سے بنیادی مقصد یہی تھا کہ اپنے رب کو منوائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو دارین کی سعادتوں سے مالامال فرمایا، جس کے جی میں آئے وہ پے روشنی، ہم نے چراغ جلا کے سر عام رکھ دیا ہے، فقیرانہ ایسے گا کر چلے، یا خوش رہو دعا کر چلے۔